میں کرسچن فیملی میں پیدا اور پلا بڑا ہوں۔ میرے والد مقامی چرچ میں پادری تھے اور میری والدہ بھی اسی چرچ میں سنگر تھی۔ چھوٹی ہی عمر سے ہمیں مختلف انبیاء کے واقعات سننے کو ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرشمات۔ مجھے بچپن ہی سے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذہبی پیشوا بننے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا زیادہ ٹائم چرچ کو دینا سٹارٹ کیا۔ پر میرے دماغ میں جو سوالات ہوتے، پادری اس کا ٹھیک سے جواب نہ دے سکتے۔ اس ٹائم میں میری والدہ کو حج پر آرٹیکل لکھنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو ان کو اس خوبصورت مذہب سے پیار ہو گیا اور وہ یوں مسلمان ہو گئی۔ مجھے اب بھی یاد پڑتا ہے کہ جب بھی ہم یوتھ گروپ عبادت کے لیے اپنے گھر میں اکٹھے ہوتے تو میں میوزک کو زیادہ لاؤڈ رکھتا تاکہ میری والدہ کا دوبارہ انٹرسٹ کرسچینٹی میں بڑھے۔ میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا ایک مسلم مدر کے ساتھ یوتھ کلب میں اپنی سوسائٹی کو مینٹین رکھنا۔ خیر، میں مایوس ہو کر اسی مایوسی کے ساتھ جاب کے سلسلے میں ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میری والدہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئیں اور مجھے گلے لگا کر دعا دی، جو کہ میرے لیے بہت نئی تھی، کہ اللہ مجھے فرشتوں سے مدد کرے۔ خیر، جب میں آسٹریلیا پہنچا اور اپنی جگہ پر جا کر بیگ کھولا تو اس میں میری ماں نے قرآن کی ایک کاپی رکھی ہوئی تھی اور اس میں پہلے صفحے پر نوٹ تھا کہ کسی سے بھی مذہب کے بارے میں بحث سے پہلے اس کو پڑھ لینا کہ اسلام ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آتی تھی۔ میں اس مقصد کے تحت روزانہ ایک صفحہ شام کو پڑھنا شروع کیا۔ جلد ہی وہ 1، 2 سے 3 اور 3 سے پورے قرآن کے مطالعے میں تبدیل ہوا۔ یہاں سے دوستو میرے خوبصورت سفر کا آغاز ہوا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے میرے ہر اس سوال کا جواب دیا جس کے مجھے زندگی میں تلاش تھی۔ اپنے سوالوں کا جواب پا لینے کے بعد میں نے اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق